السلام علیکم۔ میرا آج کا ٹاپک ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسلام میں جو پنشمنٹس ہیں۔ بہت سارے لوگوں کو یہ بہت وہ لگتی ہیں، سخت قسم کے پنشمنٹس ہیں یا بہت زیادہ ہیں، ایک انسان کو چانس ملنا چاہیے اور یہ سب، اور نان مسلمس کو اسپیشلی اس پر بہت زیادہ اعتراض ہوتا ہے۔ تو میں نا ایک ایگزامپل دوں گی۔ بعض دفعہ ہمارے کو ڈاکٹرس کو اگر کسی کو گینگرین ہو جائے یا کوئی ٹیومر ہو تو ہمیں پورے کا پورا آرگن نکال دینا پڑتا ہے۔ گینگرین ہو جائے تو بعض دفعہ انگلیاں وغیرہ کاٹنی پڑتی ہیں، بعض دفعہ پاؤں وغیرہ بھی کاٹنا پڑتا ہے۔ تو بولنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی ان ڈاکٹرس کو اس کنڈیشن پر، اس چیز پر کوئی انہیں برا بھلا کہتا ہے نہیں کہتا، کیونکہ ریزن سب کے سامنے ایک انسان کی جان بچانے کا مقصد ہے، یا مزید اذیت وغیرہ نہ پھیلے، نہ پہنچے ہر جگہ، یہ مقصد ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی جو بھی سزائیں ہمارے کو بتائی گئی ہیں کہ اس گناہ پر یہ سزا ہے، اس گناہ پر یہ سزا ہے، اس گناہ پر یہ سزا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہ رہے ہیں۔ اسلام میں اس چیز کی گنجائش نہیں ہے کہ کوئی سکھ سوسائٹی ہو یا سوسائٹی میں سکنس کو پریویل ہونے دیا جائے، یا سوسائٹی میں بہرحال یعنی برے بیہیویئر کی ترویج نہ ہو، برا بیہیویئر نہ تو اسے اپریشیٹ کیا جا رہا ہو، نہ اسے مزید فلرش ہونے کا موقع دیا جا رہا ہو۔ تو مرڈر پر ہے سخت سزا، ریپ پر ہے بہت ہی سخت سزا، اور اس پر ہے، اور زنا پر ہے، شراب پر بھی بہت سخت سزا ہے۔ تو اگر آپ اگر آپ وہ دیکھ لیں، ان چیزوں کی وجہ سے جو سوشل برائیاں پھیل رہی ہوتی ہیں آگے لانگ ٹرمز میں، بچوں میں ان چیزوں کی وجہ سے اگر باپ یا ماں اگر کوئی وہ کر رہے ہیں، زنا کر رہے ہیں، یا اس طرح کے غلط افیئرز ہیں شادی کے باوجود بھی، یا ایسی جگہوں پہ اگر شراب وغیرہ چل رہا ہے، جوا چل رہا ہے، تو صرف اسی شخص کی حد تک نہیں رہتا ہے وہ اس کا برا اثر، بلکہ اس کے بچوں میں، اس کی فیملی میں، اس کی سوسائٹی میں، ارد گرد کے لوگوں کی طرف ہر جگہ اس چیز کا برا اثر پہنچ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ چیزیں اس وجہ سے ان کو روکنے کے لیے بہت زیادہ وہ کیا گیا ہے۔ اچھا، ایک چیز ہے سورہ مائدہ میں ہے کہ اگر تم اس وقت ان کو پاؤ کہ جب وہ گناہ نہیں کر رہے ہوں، یا چھوڑ چکے ہوں، یا توبہ کر چکے ہوں، تو ان کے لیے پھر اس صورت میں سزا نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ایک چیز اس میں اور اہم ہے کہ سزا صرف اسلامک حکومت ہی دے سکتی ہے، حکومت کی طرف سے قاضی ہی سزا دے سکتا ہے۔ ہم پرسنلی طور پر خود کسی قاتل کو قتل نہیں کر سکتے، یا وہ نہیں کر سکتے، اپنی طرف سے کسی چور کے ہاتھ وغیرہ نہیں کاٹ سکتے ہیں۔ ایک چیز اور ہے کہ ریپ کے اس میں اکثر نان مسلم بہت زیادہ سوال کر رہے ہوتے ہیں کہ 4 گواہوں کی ضرورت ہوگی اس کو سزا دلوانے کے لیے۔ یہ چیز بھی انتہائی غلط ہے، کیونکہ حدیث میں ایک اس طرح کا واقعہ موجود ہے کہ جہاں پر ریپ کی وکٹم آتی ہے، وہ بتاتی ہے اور وہ اس شخص کا پتہ چلتا ہے تو اسے سزا دے دی جاتی ہے۔ تو یہ نہیں کہ 4 وہ مانگے گئے تھے، 4 گواہ مانگے گئے تھے۔ اس کے علاوہ صحیح بخاری میں قصہ ہے کہ کسی پر حد قائم کی جا رہی تھی، اس شخص نے شراب پی تھی، جس کی وجہ سے اسے کوڑے مارے جا رہے تھے، تو صحابہ کرام اسے برا بھلا بولنے لگے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا کہ اسے برا بھلا مت بولو، اس کے دل میں اللہ کے رسول کے لیے بہت محبت ہے۔ تو یعنی اگر کسی پر اسلامک حد قائم ہو بھی جا رہی ہے تو ہم اسے برا نہیں سمجھ سکتے اس شخص کو، ہاں یہ کہ اس برائی کو ضرور برا سمجھنا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم اپنی طرف سے کوئی سزائیں نہیں دے سکتے کہ اس شخص کے لیے یہ سزا بہتر ہے، اس شخص کے لیے وہ سزا بہتر ہے، یہ چیز نہیں کی جا سکتی۔ تیسری بات یہ کہ ریپ کے اس میں بہت زیادہ نان مسلم اس بارے میں بات کرتے ہیں کہ اسلام میں اگر کوئی کسی بندی کے اوپر ریپ بھی ہوا ہو تو اسے 4 گواہ لانے پڑیں گے، تو بہرحال یہ چیز نہیں ہے۔ ایک خود وہ عورت گواہی دے رہی ہو، اگلا کنفیس کر لیا ہو، یہ بہرحال اس طرح کی چیز ہو، تو اس بات پر بھی اسے سزا دی جا سکتی ہے، بہت ہی سخت سزا ہے۔ ایکسٹرا میرٹل افیئرس، ایک شخص جو کہ کسی کا شوہر بنا ہوا ہے اور وہ کہیں اور بھی وہ زنا کر رہا ہے، یا کوئی عورت کسی کی بیوی ہے، شادی شدہ یعنی لوگ اگر وہ کریں، زنا کریں، تو ان کے لیے بھی بہت ہی شدید سخت سزا ہے، یعنی سنسار کر دینے کی بہت ہی بڑی سزا ہے۔ اگر آپ اس کے اثرات دیکھیں آگے کس حد تک پہنچتے ہیں، فیملی کو، اس کے بچوں کو،
اس کے اسپاؤس کو کتنا سفر کرنا پڑتا ہے ان چیزوں کی وجہ سے، تو ظاہر سی بات ہے ساری سزائیں بھی جسٹیفائڈ ہیں. ایک جنریشن نہیں، دوسری جنریشن اور مے بی شاید تیسری جنریشن تک اس کے اثرات رہتے ہیں. جوئے کے اس میں بھی یہی معاملات ہیں. اور اچھا ایک چیز اور ہے کہ یہ بھی کنسیڈر کر لینا چاہیے کہ بائبل میں بھی پیرنٹس کو مارنے پر اور پیرنٹس کو وہ کرنے پر، قرض کرنے پر قتل کی سزا ہے، ڈیتھ سینٹینس ہے. اور اگر کوئی شرک کرے تو اس کے لیے اسٹوننگ کی ڈیتھ ہے، یعنی اسے سنسار کر دیا جائے گا. یہ بہت بڑی سزا ہے. بولنے کا مقصد یہ، مجھے ان سزاؤں کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن بولنے کا مقصد یہ کہ دوسرے مذاہب میں بھی، دوسرے ریلیجنس میں بھی سزائیں موجود ہیں. اور ڈیفینیٹلی کوئی بھی دین ہوگا جو کہ حقیقتاً خدا کی طرف سے، بھلے اس میں چینجز کر بھی دیے گئے ہوں، تو تب بھی اس کا ایم ظاہر سی بات ہے سوشل ایولز کو دور کرنے کا ہی رہے گا. تو بہرحال یہ کہ سزائیں کوئی خدا نخواستہ ظلم نہیں ہے، بلکہ ان کا ایم، ان کا مقصد بہت ہی اچھا ہے. اچھا ایون یہ کہ مرڈر کے بھی اس میں یعنی اتنی گنجائش بھی نکلتی ہے کہ اگر کسی کے لیے قصاص کا اگر وہ ہو بھی رہا ہے، تو تب بھی اگر وہ جو مقتول ہے اس کے جو ورثہ ہیں، اگر وہ اسے معاف کر دیں قاتل کو، تو یا دیت وغیرہ لے لیں یا اس کے لیے کچھ اور وہ کر دیں، تو اس صورت میں بھی اس کو چھوٹ مل جائے گی جس سے قتل ہو گیا اور جس نے قتل کر دیا. تو خدا نہ خواستہ کوئی ظلم، جبر یا بہت ہی خطرناک قسم کا دین نہیں ہے، بلکہ کامن سینس کی بات ہے، بہت ہی اچھا دین ہے. اور ظاہر سی بات ہے سوسائٹی، ہیلدی سوسائٹی کا وہ چاہتا ہے کہ ہیلدی سوسائٹی یعنی فلرش کرے، سوسائٹی میں بہت اچھے لوگ ہوں اور اچھی چیزوں کو ترویج ملے اور بری چیزوں سے روکا جائے.